پھر اس کے بعد آپ اپنی اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، کہ صبح آپ اٹھیں گھر سے نکلیں تو آپ کے پاس لسٹ بنی ہوئی ہو کہ آج کے دن میں آپ نے کون کون سے کام کس وقت سر انجام دینے ہیں۔ جب آپ کے پاس وہ لسٹ بنی ہوئی ہوگی تو پھر آپ کو آفس جانے کے بعد یہ یاد نہیں آئے گا کہ آج تو بل جمع کروانا تھا، آج تو یہ کرنا تھا، اور پھر وہ آپ کے لیے سٹریس کا جو ہے وہ باعث بنے گا۔ تو لہٰذا ایک اچھی صبح کی ابتدا، ایک اچھی صبح کا جو آغاز ہے وہ آپ کے دن کو انتہائی کامیاب کر سکتا ہے، وہ آپ کے دن کو انتہائی جو ہے وہ بھرپور بنا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو ویژن تھا اس کا تعلق مائنڈ مینجمنٹ کے ساتھ تھا، اور جو یہ لیکچر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی ایکسٹرنل مینجمنٹ کے ساتھ ہے، ایکٹیویٹیز مینجمنٹ کے ساتھ ہے، آپ کے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کی مینجمنٹ کے ساتھ ہے۔ تو جتنی زیادہ آپ کی مینجمنٹ اچھی ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کی جو ہے وہ پروگرس بڑھنی شروع ہو جائے گی، آپ کی پروفیٹیبلٹی بڑھ جائے گی، آپ کا جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ایک رسپیکٹ ہے، جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑھ جائے گی، آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کر کے جائیں گے اس کائنات کے نظام میں، آپ لوگوں کے لیے مفید ہوں گے، اپنی ذات کے لیے مفید ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وقت کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کے لیے نعمت ہے۔ تو لہٰذا اسی ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے وہ ہے آپ کا انرجی مینجمنٹ کا، کہ جب آپ نے اپنے وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک اور چیز بھی سمجھنی ہوگی، وہ ہے کہ آپ اپنے جسم میں پائے جانے والی جسمانی توانائی، ذہنی توانائی، جذباتی توانائی اور روحانی توانائی، ان چاروں کو کیسے مینج کرتے ہیں، کس طریقے سے بہتر بناتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنی زندگی میں پروگرس کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نیکسٹ ڈسکشن کریں گے انرجی مینجمنٹ، کہ آپ اپنی جو ہے وہ انرجی کو کیسے مینج کر سکتے ہیں۔ پھر مزید ہم ان چیزوں کو ایلیبریٹ کریں گے کہ آپ کی جو فزیکل ڈیزیزز ہیں، آپ کی جو سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں، آپ کی جو مینٹل اور انٹلیکچوئل ڈیزیزز ہیں، آپ کی جو ایموشنل ڈیزیزز ہیں، اور آپ کی جو اسپریچول ڈیزیزز ہیں، وہ کس طرح سے آپ کی انرجی کو ڈیمیج کرتی ہیں، وہ کس طرح سے آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور آپ کس طرح سے ان تمام پہلوؤں میں ایک صحت مند زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ کہ اگر آپ فزیکلی ہیلدی ہوں گے، اگر آپ انٹلیکچولی اینڈ مینٹلی ہیلدی ہوں گے، اگر آپ اسپریچولی ہیلدی ہوں گے، اگر آپ ایموشنلی ہیلدی ہوں گے، تو پھر آپ جو ہے وہ ایک زیادہ کامیاب جو ہے وہ شخصیت بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے مینج کریں کہ ان سارے پہلوؤں میں اپنی انرجی کو مینج کریں، اپنے پرائم ٹائم کو سمجھیں، اپنی کوالٹیز کو سمجھیں، اور جتنی آپ کی سیلف اویئرنیس ہوگی اتنی زیادہ آپ کی جو ہے وہ پرفارمنس اور آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس کو آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو انرجی مینجمنٹ کے حوالے سے ہمیں اپنی تمام طرح کی انرجیز کو اچھے طریقے سے مینج کرنا ہوگا، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے زندگی میں وقت کے اچھے لحاظ سے جو پارٹس کریں گے، ہم پرائم ٹائم کو سمجھ دیں گے، اپنی ایفیشنسی کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کس وقت کس دورانیے میں کن حالات میں ہماری جو ایفیشنسی ہے یا ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج جو ہم نے پوری بات ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ 4 کوارڈنٹس ہیں، Q1، Q2، Q3 اور Q4۔ اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اپنے ایکٹیویٹیز کا بڑا حصہ Q2 میں گزاریں۔ سکسیزفل لوگ اپنی زندگی کا زیادہ وقت Q2 میں گزارتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ تر ٹینشن یا سائیکولوجیکل ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کی زیادہ تر ایکٹیویٹیز Q1 میں گزارتے ہیں۔ جو لوگ ایک جو ہے رسپانسبلٹی کا اظہار نہیں کرتے صحیح طرح سے، وہ لوگ تیسری جو Q3 ہے اس میں گزارتے ہیں، اور جو لوگ ناکام ہوتے ہیں یا جو لوگ عیاش ہوتے ہیں یا جو لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ Q4 میں گزارتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، جو عورتیں ہیں، جو ہماری آرگنائزیشنز میں کام ہو رہا ہے، جو ہمارے امپلائیز ہیں، وہ وقت کہاں پر گزار رہے ہیں۔ جاپان جیسے ملک میں جو انتہائی اس وقت ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، وہاں پر ایک امپلائی کا جو ورکنگ آورز ہے کی ایفیشنسی ہے وہ 5 آورز ہے، اور ہمارے ملک میں تو یہ ایفیشنسی ہمارے اداروں میں بہت کم ہے، جو 2 گھنٹے سے لے کے 3 گھنٹے کے درمیان ہے۔ تو ہر انسان کو اپنی روزانہ کی بنیاد کے اوپر کی ایفیشنسی اس کی 3 گھنٹے ہے، 4 گھنٹے ہے، 5 گھنٹے ہے، یعنی کہ اس کے پروڈکٹیو آورز کتنے ہیں، کتنا وقت ہے جو پراپرلی وہ اپنے کسی
ویژن کے ساتھ، کسی مقصد کے ساتھ، کسی آرگنائزیشن کے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے یا لوگوں کے فائدے کے لیے، یعنی کہ ایسا ٹائم ہے جو پروڈکٹیو ہے، اور کتنا ایسا ٹائم ہے جو نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ صرف ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اپنے وقت کو اس لحاظ سے بہتر ڈیوائڈ کر لیں گے تو پھر ہمیں زندگی جو ہے وہ زیادہ کامیابیاں دے گی، اور ہم فطرت کے قوانین کے ساتھ چلیں گے تو ہماری ہر لحاظ سے صحت بھی اچھی ہوگی، ہماری پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہوگی، اور ہم ایک زیادہ اچھے انسان ہوں گے۔ اور وہ وقت جس کو ہم نے کہا تھا کہ ٹائم از دی میجرمنٹ آف موشن، کہ وقت جو ہے وہ حرکت کی مقدار کی پیمائش کا نام ہے۔ ٹائم از اے سیکوینس آف ایونٹس، کہ دو ایونٹس کے مابین جو سیکوینس ہے، جو ریلیشن ہے، اس کو ہم ٹائم کہتے ہیں۔ اور ٹائم از لائف، وقت زندگی ہے۔ ٹائم از منی، وقت پیسہ ہے، کیونکہ اسی ٹائم کو خرچ کر کے ہم پیسہ کماتے ہیں، اسی ٹائم کو خرچ کر کے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اسی ٹائم کو خرچ کر کے ہم عزت حاصل کرتے ہیں، اسی ٹائم کو خرچ کر کے ہم نیکیاں کماتے ہیں، یعنی کہ جتنی چیزیں ہیں وہ اسی ٹائم کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں وقت کو ایک جو ہے وہ نعمت کے طور پر لینا چاہیے، ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور وقت کو اس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کہ جیسے اس کا حکم ہے کہ اس کو ہم پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں خرچ کریں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں فراغت کو مصروفیت سے پہلے جو ہے وہ بہت بڑی نعمت کہا گیا ہے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے بہت بڑی نعمت کہا گیا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ وقت اور توانائی ہے، کہ جب آپ کے پاس وقت اور توانائی موجود ہیں تو آپ زندگی میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس وقت اور توانائی نہیں ہے تو پھر وہی دونوں بہت بڑی نعمتیں اگر آپ کے ہاتھ سے چلی جائیں اور آپ ان کو ضائع کر دیں ایسی ایکٹیویٹیز میں جو لاہو و لعب ہو، جو لا یعنی ہو، جو بے مقصد ہو، جو وداؤٹ اینی آبجیکٹیو ہو، تو پھر اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اپنے وقت کی قدر کریں، اپنی انرجی کی قدر کریں، اور اس کو ایسے کاموں میں لگائیں کہ جو آپ کی اپنی ذات کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے ملک کے لیے اور اس دنیا کے لیے مفید ہو۔ اور یہ وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ اور امید ہے کہ آج کے سیشن کے بعد آپ اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں گے، اور اپنی ایکٹیویٹیز کو آئندہ Q1 Q2 Q3 اور Q4 کی کیٹیگری کے اوپر جو ہے وہ چیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ذریعے سے اپنے معاشرے کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ پہنچائیں گے۔ اور امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اپنا، اپنے دوستوں کا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، اور اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔